ہم میں سے کوئی ایسا سوچ رہا ہو کہ حضرت ذوالکفل جو ہیں کہ انہوں نے باقی نبیوں کے ریکارڈ تو نہیں توڑ دیا کہ اتنے وہ متقی تھے، اتنا وہ کرتے تھے. تو اس میں یعنی کہ میں صرف ایک پرسنل آبزرویشن اور پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ انہوں نے روزے کی بات کی، سارا دن روزے رکھتے تھے. ہمارے لیے تو شاید مائٹ سیم لائک سم تھنگ امپاسبل، بٹ ایسی پرسنل آبزرویشن میں شیئر کر رہا ہوں کہ آئی ہیو ایکچولی میٹ پیپل. ہستونیس میں بھی کافی لوگ آئے تھے، وہ بھائی بھی شاید جانتے ہوں گے، جو ایکچولی یہی کرتے ہیں کہ سارا دن ہر روزانہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی وہ عادت اتنی بن چکی ہے کہ وہ اپنا کام کاج کرتے رہتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یعنی کہ اٹس سارٹ آف لائک limitation that we put on ourselves, لیکن unless you try تو you never know. تو دوسری بات یہ کہ اس کہانی اب اس پہ آتے ہیں کہ اس کہانی پہ سے ہمارے لیے کیا میسیج ہے. اور بات یہی کہ اب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اور یہ کہانی بتائی ہے، تو اس کا یہ کہانی ایکسپلیسٹلی تو نہیں بتائی لیکن مینشن ضرور کیا ہے اور ان کی بات کرنے کو ضرور کہا ہے. تو ایک ایسے انسان کے لیے، ایک ایسے اعلیٰ درجے کے انسان کے لیے ہمارے لیے کیا اس سے لیسن مل سکتا ہے. تو یہ اس کا سارٹ آف جواب نا مجھے اتفاقاً پچھلے دنوں یہیں پہ ہستونیس میں کچھ استادوں کے لیکچرز ہوئے تھے، تو ان سے مجھے ملا، ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا. ایک سید عزیر ہیں، وہ انہوں نے صوم کے اوپر، روزے کے اوپر پوری 2 لیکچرز کیے تھے. تو ان کا بہت مزے کا انہوں نے آئیڈیا بنایا کہ جس کو یعنی کہ جو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں وہ تقویٰ ہے کیا، یعنی کہ وہ کس چیز سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کے 4 پرائمری موٹیویٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کرتا ہے. تو پہلا سب سے بیسک لیول پہ ہوتا ہے ضرورت، اس کی نیڈ. سیکنڈ پہ اس کی خواہش، ڈیزائر. پھر لسٹ کا ایک لیول آتا ہے، پھر ایموشنز آتے ہیں، اور پھر ایک 5th سپرا لیول ہے آپ کی روح کا، نفس ناطقہ کا. تو اب اس سے مجھے بہت انٹرسٹنگ پیرالل نظر آیا کہ اب جو کنڈیشنز لگائیں گئی تھیں حضرت ذوالکفل کے اوپر، تو وہ اس سے کس طرح کوریلیٹ کرتی ہیں. اور جو تقوی کا آئیڈیا ہے وہ ہے کیا. تو جو پرائمری موٹیویٹرز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنے کا، یا ان کو ایک دائرے کے اندر کنٹین کرنے کا، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو اب اس سے آپ کو اب شاید وہ پیرالل نظر آئیں کہ چونکہ وہ روزہ رکھتے تھے تو اس سے اپنی وہ پرائمری نیڈز کو سبڈیو کرتے تھے، اپنا نمازیں رات کو عبادت کرنے سے شاید وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتے تھے. ان پہ جو پیشنس تھا اور جو ان کے اوپر تھا کہ غصہ کو انہوں نے کبھی نہیں کرنا، تو اس سے ان کے یہ باقی لیولز ایموشنز کے اوپر وہ کنٹرول تھا. تو ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ بھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ جو پرائمری موٹیویٹرز ہیں ان کو ختم ہی کر دیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو ایک دائرے میں کنٹین کر کے رکھنا. تو اس کا ایونچولی جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سب سے سپر لیول پہ موٹیویٹر ہے، جو جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں یا روح کہتے ہیں، جی، تو وہ جو سپر لیول ہے اس کو آپ پریسیڈنس دیں باقی ساری چیزوں کے اوپر، باقی آپ کے موٹیویٹرز کے اوپر. تو اس سے پھر آپ جو ہیں آپ سنسیئر ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ درجہ مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے. اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے جس سے شاید ہم یہ پہچان کر سکیں کہ ان کو جو یہ لقب دیا گیا ذوالکفل کا وہ کس طرح ملا. تو وہ پھر میرے خیال سے پچھلے دنوں ہی
سید ریحان گیلانی ہیں، انہوں نے بہت اچھا ایک لیکچر دیا تھا. اس میں انہوں نے بات کی تھی متقی فی الآخرہ اور متقی فی الدنیا. تو اس میں انہوں نے یہ، اب ہم نے تقوی کو اسینشلی ڈیفائن کر دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ اس کی کیا واٹ آر دا ڈفرینٹ کائنڈز آف تقوی، جو آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے کیا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہونے ہیں. تو اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ متقی فی الآخرہ ہوتا ہے، جو اپنا تقوی اختیار کرتا ہے صرف آخرت کے ریوارڈ کے لیے، آخرت کے پرپس کے لیے. وہ دوسرا متقی فی الدنیا، جو دنیا کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے. اب یہ واٹ از دس متقی فی الدنیا؟ شروع میں نے دعا پڑھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو وہ یہ بھی دعا انہوں نے سمجھائی تھی سید ریحان نے کہ فی دنیا کے لیے بھی آپ خیر مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ کچھ چیز کرتے ہیں جس میں آپ کی دنیا میں خیر ہو تو وہ بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ یو کین آلسو کال دیٹ تقوی. تو اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا اب اس سارے جو میں نے سٹوری بتائی حضرت ذوالکفل کی، اس میں وہ حصہ نہیں آتا جب ان کو نبوت سونپی گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو وہ عہدہ تو ملا ہے، وہ قوم کے سردار بنے ہیں، لیکن وہ نبوت کا اس کہانی میں نے ذکر نہیں کیا. وہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کب آئی، لیکن آئی ایم ایزیومنگ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو شیطان کے ساتھ سلسلہ ہوا اس کے بادشاہ نے لی ہو. تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو متقی فی الآخرہ ہوتا ہے وہ اپنے سارا تقوی کا اس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ خدا کی رضا اور آخرت کی رضا کے لیے ہوتا ہے. آخرت کے جو اس کا پرپس ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن اس میں شاید آپ کو یہ کنٹراسٹ نظر آئے کہ اس میں آپ کو وہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ حضرت ذوالکفل نے وہ تقوی اختیار کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو پھر وہ ریکوائرمنٹ ملی کہ وہ سردار کا عہدہ آپ کو ملنے کے لیے بھی آپ کو یہ ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہوں گی. اس پہ میں آتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلے جو ایک کمپیریزن میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی حضرت اسماعیل کی، اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا. حضرت اسماعیل نے سارٹ آف ایک پرومس کیا کہ میں گاڈ ولنگ آئی ول بی ون آف دا صابرون، صبر کرنے والے میں سے. تو ایک پرومس یہاں پہ آپ کو ملتا ہے حضرت اسماعیل کا، اور ایک یہاں پہ ملتا ہے حضرت ذوالکفل کا کہ انہوں نے یہ عہدہ لیا اس پرومس پہ کہ میں یہ ان کرائٹیریا پہ پورا اتروں گا. تو اس سے پھر یہ جو دونوں آیتوں میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل کی کو ساتھ ساتھ مینشن کیا ہے تو ان کا لنک نظر آتا ہے. اور اس سے پھر یہ بھی میرے ذہن میں آئیڈیا بنتا ہے کہ وہ ان کو لقب ملا ہے حضرت ذوالکفل کا کہ وہ ان کو دونوں اینگل سے یا دونوں کرائٹیریا سے ان کے اوپر یہ کنڈیشنز پوری اترتی ہیں کہ وہ متقی فی الآخرہ بھی تھے اور متقی فی الدنیا بھی تھے.